الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دیکھیے گا جی، پہلا سوال ہے جی کہ فی ای صورت وارد ذکر غزوہ، کہ کون سی صورت ہے جس میں لفظ غزوہ استعمال ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، وارد ہوا ہے؟ سورہ توبہ ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر کون سے غزوے کا ذکر ہے؟ سورہ توبہ کے اندر غزوہ احد کا ذکر ہے۔ آگے دیکھیں جی، اس کے بعد ہے جی کہ الکلام الموزون المقفع والذی یصور، کہ ایک قید اس میں ابھی بھی مفقود ہے۔ تین قیدیں ہیں جی شعر کے لیے، ایک الکلام الموزون المقفع، ایک الذی یصور، ٹھیک ہے جی، اور تیسری ہے بنیت شعر، نیت کے ساتھ بطور شعر جس کو لیا بھی جائے اس کو ہم شعر کہیں گے، وگرنہ شعر نہیں کہیں گے جی۔ اس کے بعد نثر ہے جی الکلام المرسل الذی یتقید بوزن، یہ نثر کی براہ راست تعریف تو نہیں ہے، لیکن کلام موزون اگر صرف ہو، اصل میں یہ وہم کا ازالہ کر رہا ہے کہ اگر صرف کلام موزون ہو تو اس کو شعر نہیں کہتے، جیسے کہ ہمارا ایک گمان ہے کہ اگر کلام موزون ہوتا ہے تو وہ شعر ہی ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کلام موزون کا براہ راست جو ہے وہ شعر نہیں ہوتا کلام موزون، تو لہٰذا وہ اس وہم کا ازالہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الکلام المرسل الذی یتقید بوزن النثر، کہ بے شک وزن بھی ہو کلام مرسل کا تو پھر بھی وہ نثر ہی قرار دی جائے گی، شعر نہیں۔ من ہوا صاحب کتاب مجمع البحرین، مجمع البحرین یہ کتاب ہے ناصف یازجی کی۔ دراصل مجمع البحرین جو ہے نا، یہ اس سے مراد مختلف علوم کا مجموعہ، مختلف علوم کا مجمع ہے، یہ اس کا مطلب ہے، یہ اس سے مراد ہے کہ مختلف علوم کی اماجگاہ۔ تو ناصف یازجی جو ہے یہ عصر حدیث کا ایک بہت بڑا ادیب ہے، تو اس نے یہ کتاب لکھی ہے مجمع البحرین۔ اس کے علاوہ اس کا نحو کے اندر بھی بڑا عمل دخل ہے، اور اس کا نحو میں بھی کام ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی یعرف البحث التطبیقی بأنہ یکون اکتشاف بوجہ جدیدۃ یقوم فیہا لتحقیق الفرضیات، یہ ریسرچ سے متعلق سوال ہے کہ جو بحث تطبیقی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بأنہ یکون اکتشاف بوجہ جدیدہ، نئے طریقے سے ایک اکتشاف کیا جاتا ہے، انکشاف کیا جاتا ہے، اور یقوم فیہا لتحقیق الفرضیات، اور پھر اس میں ایک چیز فرض کی جاتی ہے، پھر اس پر ریسرچ کر کے اس نتیجہ جو ہے اس کے برابر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایسی ریسرچ کہ جس میں پہلے ٹارگٹ سیٹ کیا جائے، ٹارگٹ کو پہلے ہی سیٹ کر لیا جائے، یہ نہیں کہ ٹارگٹ نتیجے کے بعد حاصل ہو، بلکہ ٹارگٹ جو ہے وہ پہلے سیٹ کر لی جائے کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، اس نتیجے پہ ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کے بعد پھر ریسرچ کی جائے، تو پھر ایسی ریسرچ کو بحث تطبیقی کہتے ہیں۔ قد یضع الباحث والتی تدل انہ لا یرید ان یطیل علی القاری، ایک جو ریسرچر ہوتا ہے اس کی جو ریسرچ ہوتی ہے، اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں وہ سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ انہ لا یرید ان یطیل علی القاری، کہ جو ریڈر ہے، قاری ہے، پڑھنے والا ہے، تو وہ اس کو بور نہ کرے، ان یطیل علی القاری، کہ وہ قاری پر طویل نہ گزرے، بھاری محسوس نہ ہو، یعنی ایسی ریسرچ ہو جو کہ یا ایسا تھیسز ہو، ایسی کتاب لکھے کہ جس میں وہ پڑھنے والے کو مشقت میں نہ ڈال دے۔ من ہوا صاحب کتاب العقد الفرید، العقد الفرید کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ ابن عبد ربی ہی کی ہے، جو کہ اندلس کا بہت بڑا ادیب ہے مغرب کا، اس نے یہ لکھی ہے، موسوعات میں سے ہے، اس میں بلاغہ کا بھی ذکر ہے، اور فصلیں بنائی گئی ہیں، موتیوں پر اس کے نام رکھے گئے ہیں، اور فرید ایک موتی ہے، اس کے علاوہ موتیوں کے اوپر بے شمار اس میں فصلیں ہیں، اور ہر فصل کے اندر جو ہے وہ ادب کے مختلف موضوعات کو جو عربی ادب سے متعلق ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ من ہوا مؤسس الدولۃ الامویہ، دولت امویہ کا مؤسس کون ہے؟ یہ بعض طلبہ اس بارے میں جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ پہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہے،
اور بعض جگہ کے اوپر جو ہے وہ ذکر ہے عبد الملک بن مروان کا۔ تو بھئی کون سا اس میں جواب اصح ہوگا؟ تو جو یعنی بنیادی مؤسس ہیں، یعنی مؤسس دولت الامویہ، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جہاں پر آئے گا کہ من ہوا مؤسس الدولت بنی امیہ، تو وہاں پر پھر عبد الملک بن مروان لکھا ہوا آئے گا۔ عام طور پر وہاں پر جو ہے وہ عبد الملک بن مروان لکھا ہوا آئے گا۔ جی شبینہ بدر کا کوئی سوال ہے تو آخر میں سوال لیں گے، ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو اس لیے بھی چلنے دیں اس کو۔ تو دونوں مؤسس ہیں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عبد الملک بن مروان بھی۔ تو یا تو یوں سوال آئے گا کہ من هو المؤسس الثانی، تو پھر بھی عبد الملک بن مروان آئے گا اس کا جواب، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تھی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر نہ تو یہ نام دیا تھا، اس نام کے ساتھ نہیں دیا تھا، انہوں نے یہ نام اختیار نہیں کیا تھا، اور جبکہ عبد الملک بن مروان جو ہے اس نے یہ نام اختیار کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے یعنی کہ بنو امیہ کی یعنی باقاعدہ طور پر جھنڈے میں اور اسی طریقے سے کرنسی میں اور مختلف چیزوں میں تو اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا، جبکہ عبد الملک بن مروان جو ہے اس نے پروموٹ کیا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ جب حکومت کر رہے تھے تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں تھی کہ اس کو صرف اور صرف بنو امیہ کی حکومت بنا دیا جائے، لیکن جب عبد الملک آیا تو اس نے بنیادی طور پر ایسی قانون سازیاں کی، ایسی ترمیمیں کی کہ جس کے بعد وہ بنو امیہ کی حکومت بنی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اگرچہ یہ فیصلہ جو ہے جس کو اہل سنت اجتہادی خطا تصور کرتے ہیں کہ یزید کو نامزد کرنا، تو اگرچہ یہ فیصلہ تو تھا، لیکن یزید کے بعد حضرت معاویہ کا خاندان تو حکومت میں نہیں آیا، تو پھر اس کے چچا زاد آ گئے ان کے، تو چچا زاد جو ہے انہوں نے آ کے حکومت کی، مروان اور مروان کی جو فیملی تھی، لیکن عبد الملک بن مروان سے آگے براہ راست جو ہے وہ اس کے بیٹے آئے اور پھر اس کے بعد اس کے پوتے آئے، اس لیے جو ہے وہ اس کو بھی مؤسس قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما اسم زوجہ حاتم طائی، حاتم طائی کی زوجہ معاویہ اس کا نام ہے، اس کی طرف کافی سارے واقعات منسوب ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اس سخاوت میں بڑی مشہور تھی، اس کا باپ بہت بڑا سردار تھا، اور حسن میں بھی یہ مشہور تھی۔ ما ابرز سمات اسلوب الخطبہ، جو خطبہ ہے، خطبے کی جو سب سے خوبصورت جو خصوصیت ہوتی ہے، جو سمات ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے الایجاز البلیغ، ٹھیک ہے جی، مختصر ہو اور اس میں انتہائی بلیغ ہو، اعلیٰ پیمانے پر بلاغت کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہو، اور مختصر ہو، طویل نہ ہو۔ جتنا خطبہ طویل ہوگا تو اتنا ہی وہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اپنے اس سے ہٹتا جائے گا خوبیوں سے۔ تو سب سے خطبے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مختصر بھی ہو اور بلیغ بھی ہو۔ من هو الشاعر الذي تعلم منه امرؤ القیس، وہ شاعر جس سے امرؤ القیس نے شاعری سیکھی ہے، وہ اس کا اپنا خالو تھا جس کا نام تھا محلحل بن ربیعہ، اور محلحل بن ربیعہ ہی ہے کہ جس کو قوافی کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اور ما غرض التشبیہ، یہ جو ایک شعر ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ غرض تشبیہ بتائیں، اغراض تشبیہ میں سے بتائیں، تو یہ علم بیان میں سے تشبیہ سے متعلق سوال ہے کہ وَكَمْ أَبٌ قَدْ عُلَا بِابْنٍ كَمَا عَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَدْنَانُ، کہ کتنے ہی باپ ایسے ہیں کہ جن کو ان کے بیٹوں کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے، جیسا کہ بنو عدنان کو رسول اللہ کی وجہ سے عزت مل گئی۔ ہاں جی، کتنے ہی باپ ایسے ہیں جن کو اپنے بیٹوں سے عزت مل جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ کی وجہ سے بنو عدنان کو عزت ملی۔ اب اس نے پہلے شعر میں ایک دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وَكَمْ أَبٍ قَدْ عُلَا بِابْنٍ، اس نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس دعوے کی یعنی ایک پیش کیا ہے، اب اس مشبہ کا امکان بتا رہا ہے کہ اس کی ممکنہ حالت یہ ہے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ
کہ کما اولا برسول اللہ عدنان، جیسا کہ رسول اللہ کی وجہ سے بنو عدنان کو عزت ملی ہے۔ بڑا ڈسٹرب میں ہو رہا ہوں، اب اتنی لیٹ یہ لوگ جوائن کر رہے ہیں، کب کا ہم نے کلاس شروع کی ہوئی ہے۔ ہاں جی دیکھیں جی، من ہوا بطل مقامات بدیع الزمان الحمدانی۔ بدیع الزمان حمدانی کے جو مقامات ہیں، ان مقامات کے اندر اس نے جس کو بطور ہیرو کے لیا ہے اپنے مقامات میں، ایسا کریکٹر جو بطور ہیرو کے اس کے مقامات میں ہے، وہ ابو الفتح الاسکندری ہے۔ تو اس نے اس نام سے اس کو اختیار کیا۔ ویسے مثال کے طور پہ جیسے کسی نے حریری نے جو ہے وہ ابو زیاد السروجی کو لیا ہے، ٹھیک ہے، مویلحی نے عیسیٰ بن حشام کو لیا ہے، تو اسی طرح بدیع الزمان حمدانی نے ابو الفتح اسکندری کو لیا ہے۔ اچھا جی، من ہوا مؤسس فن الاعتذار۔ فن الاعتذار جو ہے شاعری کے اندر اعتذار کا جو فن ہے، معذرت کا جو فن ہے، معذرت کا اسلوب اور معذرت کے انداز سے شاعری جو ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ نابغہ زبیانی کی طرف منسوب ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ نابغہ زبیانی جو ہے اس نے نعمان بن منظر جو کہ اہل حیرہ کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی کے متعلق چند کلمات کہہ دیے تھے ایسے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا تھا، اور پھر جب اس نے بادشاہ کو منایا جس انداز سے اور جس انداز سے اس نے معذرت کی، تو اس معذرت کی وجہ سے وہ پہلا اسلوب ہے معذرت کا جو کاؤنٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ معذرت کا جو فن ہے وہ نابغہ زبیانی سے ہی ایجاد ہوا ہے۔ من اول من فسر القرآن العربیہ فی الہند و کتابہ غرائب القرآن و رغائب الفرقان۔ یہ کتاب ہے جی کہ غرائب القرآن و رغائب الفرقان، یہ قرآن پاک کی تفسیروں میں سے غرائب القرآن کی تفسیر کاؤنٹ ہوتی ہے، اور یہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر نظام الدین حسن بن محمد بن حسین الشافعی، اور ان کا تعلق جو تھا وہ متحدہ ہندوستان کے شمالی علاقہ جات سے تھا، اور اپنے زمانے کے یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کا جو دور بتایا جاتا ہے وہ اکبر بادشاہ سے پہلے کا بتایا جاتا ہے، اور انہوں نے تفسیر قرآن پر کام کیا ہے۔ چنانچہ ان کی کتاب غرائب القرآن و رغائب الفرقان تھی، جس کا ذکر، اس کتاب کا ذکر علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع میں کیا ہے، لیکن یہ کتاب میسر نہیں ہے۔ جی آگے دیکھیے گا جی، قائل الابیات۔ ان شعروں کا کہنے والا کون ہے کہ یا حبذ الجنہ واقترابہا طیبۃ و بارد شرابہا۔ یا حبذا الجنہ، یہ ایک اسلوب ہے، نعمہ بیسا حبذا اور سا، نعمہ حبذا بیسا سا، یہ چار حروف ہوتے ہیں جن کو ہم افعال مد و ضم کہتے ہیں۔ افعال مد و ضم وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو کہ یا تو مدہ پر دلالت کرتے ہیں یا ضم پر، دو مدہ کے ہیں دو ضم کے، مدہ پر دلالت کرتے ہیں نعمہ اور حبذا، اور بیسا اور سا جو ہیں یہ ضم پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یا منادہ لگ گیا جس کی وجہ سے حبذا ہو گیا۔ الجنہ واقترابہا، کہ کیا ہی خوبصورت جنت ہے جو کہ میرے قریب ہو رہی ہے، اور اس کے قریب ہونا، اور طیبۃ و بارد و شرابہا، کیا ہی وہ میٹھی چیز ہے، ٹھنڈی چیز ہے، اور ٹھنڈے پانی کی طرح جو ہے وہ چیز ہے۔ تو گویا کہ یہ وصف بیان کیا جا رہا ہے جنت کا، جنت کو مخاطب کیا، یہ مجازن ہے کہ جنت کو پکارا، حالانکہ جنت تو عقلی چیز، حسی چیز نہیں ہے، ایک عقلی چیز ہے اور ایک غیر ذوی العقول ہے، لیکن جنت کو مخاطب کیا حرف ندا لگا کر، تو دراصل لوگوں کا ذہن اس کی طرف کیا، گویا کہ اس کے اندر استعارہ بھی ہے، اور استعارہ یہ ہے کہ انہوں نے جنت کو جو ہے وہ ایک خوبصورت لڑکی کی مانند قرار دیا، اور پھر اس کی جس طرح اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو اس کے اوصاف کیے ہیں۔ تو یہ شعر جو ہے یہ بلاغہ میں اعلیٰ درجے کا شعر ہے، اور یہ شعر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موتا کے بارے میں کہا تھا۔ جنگ موتا جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ 9ویں ہجری کے اندر لڑی گئی، اور یہ موتا کا جو مارکہ ہے، دو مارکے ہیں جو خارج عرب ہوئے ہیں، یعنی جزیرۃ العرب سے باہر ہیں، ایک غزوہ تبوک ہے اور دوسرا موتا کی جنگ ہے۔ اور موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا ارادہ تھا، لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ بولا کہ وہ اس جنگ میں جائیں گے۔ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ 3 صحابہ کے بارے میں کہا گیا تھا، ایک جو ہے وہ حضرت
عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو جن جن صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی شہادت یقینی تھی۔ اور پھر آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا تھاما اور پھر ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔ اور موتا کا واقعہ دراصل یہ غدر تھا جو کہ سفیر کا قتل تھا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بھیجے تھے، اس وہاں کے لوگ آئے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے تقاضا کیا تھا، صحابہ کو بھیجا تھا، انہوں نے انہیں قتل کر دیا تھا، جس کی بنا پر یہ مارکا جو ہوا تھا، موتا کا جو مارکا تھا۔ تو اس موقع پر جب حضرت جعفر طیار کی اسی میں شہادت بھی ہوئی تھی، تو اس موقع پر انہوں نے جب ان کو زخموں سے چور تھے، تو اس موقع پر جنت کو اللہ نے پردے ہٹا دیے، تو انہوں نے یہ فی البدی شعر کہا کہ یا حبذ الجنہ واقترابہا طیبۃ و بارد و شرابہا مل مراد بوجہ طلق۔ بوجہ طلق یہ ایک اصطلاح ہے اور یہ ایک ضرب المثل ہے، یہ کنایا ہے ایک جو عربوں کے ہاں استعمال ہوتا ہے، یعنی بشاشت الوجہ، یعنی چہرے کی بشاشت، وجہ طلق یعنی چہرے کی بشاشت۔ جی اس کے بعد ہے کہ ما ہی قصائد طوال من اجود الشعر الجاہلی، جن کو ہم معلقات کہتے ہیں۔ المعلقات، اس میں یہاں پر 2-3 سوالات بنتے ہیں۔ ایک، معلقات کیا ہیں؟ تو معلقات کے بارے میں ہم معلقات کو معلقات کیوں مانیں؟ اس بار ایک بڑا دلچسپ سوال تھا انٹرویو کے اندر، لاہور کے پینل میں، جو جو ہے نا وہ کئی لوگوں سے پوچھا بھی گیا کہ جی معلقات کو ہم معلقات کیوں مانیں؟ اور جواب ظاہر ہے لوگوں نے اپنے ذہن کے فہم کے مطابق دیے تھے۔ تو ہم معلقات کو معلقات جو مانتے ہیں تو دراصل اس کی تائید ہمارے عربی ادب کے آواز آنی چاہیے۔ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ آواز کا تو میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ کیوں جی ایشو ہے کوئی آواز کا؟ باقی لوگوں کا پاس بھی نہیں آ رہی آواز؟ آواز بالکل میرے خیال سے تو کلیئر ہونی چاہیے۔ ہاں جی، تو یہ جو سوال تھا کہ ہم معلقات کو معلقات کیوں مانیں، تو معلقات کو معلقات اس لیے مانیں کیونکہ معلقات کو معلقات منوایا گیا ہے اور باقاعدہ کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ اور یہ جن کے پاس آواز نہیں آ رہی نا، یہ ایک بار ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں، شاید ان کا کوئی اپنا مسئلہ آ رہا ہے، وگرنہ میرے پاس سے تو آواز کلیئر ہے بالکل، سب لوگوں کو بھی کلیئر آ رہی ہے۔ جس کا مسئلہ آ رہا ہو تو وہ ایک بار ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ جوائن کر لے۔ ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ معلقات کو تو ابو زید القرشی نے جو ہے وہ اپنی کتاب الجمہرہ میں جو ہے وہ ثابت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ معلقات کے نام سے جو ہے وہ چند جو ہے وہ اشعار کے مجموعے تھے جو کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ رائج تھے۔ تو اسی طریقے سے ابو جعفر النحاس نے اس کی تائید کی ہے۔ اور پھر جو ابتدائی درجے کا ادب ہے زمانہ جاہلیت کا، جو لٹریچر عصر عباسی میں چھپا تھا، جیسے کہ مفضلیات ہے، ذبیات ہے، تو اس لٹریچر میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر جو عصر عباسی کے جو بڑے ادباء ہیں جن میں خاص طور پہ جاحظ ہے، اس نے اپنی کئی کتابوں میں اس کی بھرپور تائید کی ہے کہ اس زمانے میں یہ لٹریچر رائج تھا۔ تو دوسری صدی ہجری جو ہے وہ ظاہر ہے اس زمانے کے قریب تر تھی، یعنی 100-125 سالوں کا فرق تھا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی جو اتنی بھاری بھاری تائیدیں ہیں، اور پھر اس میں ایسے لوگ جیسے جاحظ جیسے لوگ، ابو زید النحاس جیسے لوگ، کہ جو کسی طرح کے بادشاہوں کے پریشر میں نہیں تھے، کوئی تسانوں کے خلاف تھے، اسی طریقے سے تکسب کے خلاف تھے، کوئی بادشاہوں کے چاپلوس نہیں تھے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا جی، ہو سکتا ہے جی جیسے کہ طہ حسین نے الزام لگایا تھا کہ جی یہ وہ لوگ چونکہ پیسہ بٹورنے کے لیے انہوں نے شعر خود کہے اور منسوب جاہلی لوگوں کی طرف کیا۔ تو یہ ایک فضول اور لیچر قسم کا جو ہے وہ اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جاحظ جیسا جو بندہ ہے وہ تو کسی کا زیر اثر نہیں ہے، اور کوئی اس کو جو ہے وہ اپنے اس میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک درویش منچ بندہ تھا،
اور عقائد کے لحاظ سے بڑا لاؤبالی قسم کا بندہ تھا، اور وہ اعتزال کی طرف مائل تھا، اہل سنت میں سے بھی نہیں ہے، اور اجماعی کتنے چیزوں پر اس کا اختلاف رہا اور اختلاف کرتا رہا، تو اس نے بھی اس کی بھرپور تائید کی ہے کہ اس زمانے میں یہ معلقات تھے۔ اور پھر ان معلقات کے جو ہے وہ ناموں کے اندر بھی ان کے اتنے نام ملتے ہیں، ایک چیز اگر وجود میں ہی نہیں تھی تو اس کے نام کہاں سے آ گئے؟ مثال کے طور پہ جو ہے وہ سبع الطوال، اسی طریقے سے جو ہے وہ سبع المثانی اور سبع الطوال اور معلقات، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ مذہبات اور تحبیات اور اس طرح کے بے شمار نام ملتے ہیں۔ تو یہ جو نام تھے یہ دراصل اس زمانے کے لحاظ سے لوگوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر جو یعنی جاہلی ادب کی جو تاریخ ہے، تو اس تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں، یہ تو ہو گئیں وہ کتابیں جو متن شعر کی کتابیں ہیں، میں نے اس سے حوالے دیے ہیں۔ تو جاہلی تاریخ پر جتنی کتابیں چھپی ہیں ان تمام کتابوں میں بھی ان کا تفصیل سے ذکر موجود تھا، اس لیے معلقات ایک حقیقت ہیں اور موجود تھے۔ اور پھر یہ جو سب معلقات ہیں، تو یہ سب سے پہلے ان کو کس نے جمع کر کے تدوینی شکل میں رائج کیا؟ تو راجہ قول کے مطابق حماد راویہ کی طرف اس کا جو ہے وہ نسبت کی جاتی ہے۔ باقی معلقات کو معلقات کیوں کہتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ بات آ جائے گی۔ من مصادر الادب فی العصر الاموی، عصر اموی میں مصادر ادب میں سے ایک بڑا مصدر جو تھا وہ القرآن الکریم ہے۔ القرآن الکریم ایک تو بذات خود ادب کا مصدر ہے، وہ تو ہے ہی ہے، سب ہم مانتے ہیں، لیکن یہاں اس سینس میں نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سینس میں ہے کہ اس زمانے کے اندر جتنے بھی علوم اور فنون کے اوپر کام ہو رہے تھے نا، وہ سارے قرآن کو سامنے رکھ کے ہو رہے تھے۔ مثال کے طور پہ اموی زمانے میں نحو مرتب ہونا شروع ہوئی تو قرآن کو سامنے رکھ کے، صرف مرتب ہونا شروع ہوئی تو قرآن کو سامنے رکھ کے، ادب مرتب ہونا شروع ہوا تو قرآن کو سامنے رکھ کے، پھر اسی طرح عباسی دور میں جو بلاغہ لکھنی جانی شروع ہوئی تو وہ بھی قرآن کو سامنے رکھ کے۔ تو علوم کی جو مرجع تھا وہ قرآن کریم کا، اس لیے اس کو ادب کے مصادر میں شمار کیا، پھر حدیث شریف کو شمار کیا اور ادب جاہلی کو۔ یہ تین چیزیں اس وقت وقوع پذیر تھیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ من خلیفہ الذی قام بنسخ المصحف وارسلها الی الامصار، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے، جس کو مخالفین جو ہے وہ بطور الزام کے بھی لیتے ہیں بعض لوگ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے نسخے جو تھے قرآن کے اس ٹائم جو رائج تھے، چل رہے تھے، وہ سارے تلف کر دیے تھے اور ان کو ضائع کیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ جبراً لے لیا تھا، سب سے گورنروں کو بولا تھا، اور ایک ہی جو ہے وہ چھپوا کر اس کو سارے شہروں میں پھیلایا تھا۔ من ہی المرأة التي ادعت النبوة من بنی تمیم، بنو تمیم سے سجا نامی عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی من هو صاحب کتاب اخبار الرسل والملوک، مشہور کتاب ہے، تاریخ کے بڑے مصادر میں آتی ہے، جس کو ہم تاریخ طبری کہتے ہیں۔ تو امام طبری کی وفات جو ہے وہ 310 ہجری ہے، اور امام جریر الطبری نے جو ہے وہ اس کو لکھا تھا۔ ابرز فی نثری قدمہ العصر العباسی هو الخطب، عصر عباسی میں جو ہے وہ نثر کا جو ایک بہترین نمونہ ہے وہ خطبہ ہے۔ یہ ایم سی کیوز صحیح نہیں ہے اور یہ غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خطبہ نہیں ہے، یہاں پر خطبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عصر عباسی کے اندر خطبہ جو تھا وہ ثانوی درجے میں چلا گیا تھا۔ عصر جاہلی، عصر اسلامی اور اس میں عصر اموی بھی، تو خطبہ پہلے نمبر پہ تھا، نثر میں خطبہ پہلے نمبر پہ تھا، لیکن جب عصر عباسی آیا تھا تو اس وقت خطبہ ثانوی درجے پہ چلا گیا تھا، کیونکہ عبدالحمید الکاتب نے، ابن العمید نے اور اسی طرح عبداللہ ابن مغفہ نے اور ان حضرات نے خطبے کو ثانوی درجے پہ کر دیا تھا، کیونکہ اس دور کے اندر جو ہے وہ فن رسائل شروع ہو گیا تھا، اس دور کے اندر کتابت شروع ہو گئی تھی، چنانچہ مقامات آ گئے تھے، تو اور کئی فنون تھے جو اس وقت بڑی نثر شمار ہوتی تھی عصر عباسی کی، اور خطبہ جو ہے وہ ثانوی درجے کی نثر تھی، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جاہلی دور میں بڑے بڑے جو ہے وہ خطباء ملیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ ہمیں اس دور کے اندر جو ہے امیہ بن ابی سلط جیسے خطیب ملتے ہیں، اقسم بن سیفی جیسے خطیب ملتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عصر اسلامی کے اندر بڑے بڑے خطباء ہیں، اور عصر اموی میں حضرت معاویہ خود خطباء سنتے تھے خطیبوں کو، تو ہمیں وائل جیسے خطیب ملتے ہیں، لیکن عصر عباسی میں کوئی نامور خطباء نہیں ہوئے۔
تو خطبے کا فن ماند پڑ گیا تھا، لہٰذا یہ کلیئر کر لیں کہ عصر عباسی کی جو سب سے بہترین نثر ہے وہ خطبہ نہیں ہے، بلکہ وہ رسائل ہیں، وہ مقامات ہو سکتے ہیں، رسائل ہو سکتے ہیں، خطبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے جی قصہ دعاء القربان، اور دعاء القربان جو ہے وہ دراصل طٰہٰ حسین کی اس دور کے اندر جدت کی طرف ایک کوشش ہے، جس کو اس نے ایک ڈرامائی شکل میں پیش کیا۔ اور قربان ایک چڑیا کو کہتے ہیں جس کے پر جو ہے وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، ڈارک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے تو جو کہ اپنے نحیف جسم کے ساتھ اڑنے کی کوشش کرتی۔ اس کو طٰہٰ حسین نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو ہے وہ اس سماج اور اس زمانے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور پھر وہ خود کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے لے جانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اور دعا سے مراد اس کی پکار ہے، اس کی کوشش ہے، اور اس کی چیخ ہے، اور معاشرے کے خلاف اور معاشرے کی ناانصافیوں کے خلاف جو عورت کے حوالے سے ہیں اس پر اس کا جو ہے وہ ریاکشن ہے۔ تو یہ بڑا مقبول ہوا، اور پھر اس کے اوپر مصر میں جو ابتدائی فلمیں بنائی گئیں 1944 وغیرہ ان دہائی میں، تو اس میں جو سب سے پہلے جو فلمیں بنائی گئیں وہ اس میں دعاء القربان بنائی گئی۔ پھر ہالی ووڈ کے اندر جو ہے اس پہ کام ہوا، تو بہرکیف یہ اس کا ایک جو مشہور کام ہے لٹریچر میں، اس کی وجہ سے عربی ادب بہت پروموٹ ہوا دعاء القربان کی وجہ سے۔ من الشاعر الذي قال الحمد للہ الذي ابدلنی بشعر من سورة البقرہ۔ لبید بن ربیعہ عامری کو جب حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ شعر کی درخواست کی تھی تو انہوں نے کہا کہ الحمد للہ الذی ابدلنی بشعر من سورة البقرہ، کہ قرآن کے بعد شعر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ لبید بن ربیعہ عامری نے اسلام کے بعد ایک ہی شعر کہا، الا کل شیء ما خلی اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ اور یہ انہوں نے بڑھاپے میں جس وقت بیماریوں نے انہیں ستایا تھا اس وقت انہوں نے کہا، زمانہ جاہلیت کے بڑے شعراء میں تھے، اور اسی طریقے سے وہ سبع المعلقات کے اندر ان کا نام ہے، 7 شعراء میں سے 5واں درجہ رکھتے ہیں، اور بڑے درجے کے شاعر ہیں اپنے زمانے کے، اپنے دور کے، اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور اچھی شاعری کی۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو شاعری کو چھوڑ دیا، اور لمبی عمر پانے والوں میں ہیں، اور پھر اس کے بعد شعر نہیں کہا، ایک ہی شعر کہا، الا کل شیء ما خلی اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے اور ہر نعمت جو ہے وہ بالآخر زوال پذیر ہونے والی ہے، اس کو زوال آنے والا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی یصغر من الحروف الثلاثہ علی وزن باب فعیل، جو 3 حرفی ہوتی ہے، یعنی ثلاثی جو ہے، ثلاثی، تو ثلاثی کا جو ثلاثی میں جو تصغیر آئے گی نا وہ اس وزن پر آئے گی، فعیل کے وزن پر آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ فعیل اسی طریقے سے جو ہے وہ مثال کے طور پہ جیسے کہ قرشن سے قریشن، قرشن سے قریشن، رجل سے رجیل، تو 3 حرفی جو ہوگا، جیسے رجل ہے، جیسے قرش ہے، تو اس کی تصغیر جو ہے وہ فعیل کے وزن پر آئے گی، اور 4 حرفی جو ہوگا اس کی فعال کے وزن پر آئے گی، اور جو 5 حرفی ہوگا اس کی فعیل کے وزن پر آئے گی۔ تو یہ قانون ہے تصغیر کا۔ ومن ابرز النزعات فی النثر العربی فی العصر العباسی۔ اچھا جی، عصر عباسی کے اندر جو عربی نثر کی مسلمیت کے حوالے سے جو سب سے بڑا تنازع ہوا تھا، نزاع ہوا تھا، جو وہ شعوبیت ہے، اور شعوبیت پر میں پہلے کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں۔ عصر عباسی میں شعوبیت پر شروع ہوا معاملہ، اور یہ عصر عباسی کا دوسرا دور جب شروع تھا اس وقت ہم نے اس سے پہلے، چونکہ آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے، اپنے تاریخ کو تفصیل کے ساتھ عباسی کے چاروں ادوار سمجھے ہوئے ہیں، تو آپ کو چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ اچھے سے پتہ ہے کہ عصر عباسی کا جو پہلا دور ہے حکومت کے اعتبار سے ایک شاندار دور ہے، زبردست قسم کا دور ہے، اور لیکن جو دوسرا دور ہے عصر عباسی کا، اس دور کے اندر جو ہے وہ آوازیں شروع ہو گئیں، اور ترک آ گئے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایرانی آ گئے، اور دربار حکومت پر غالب ہونے کی کوششیں کرتے رہے۔
چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر مختلف صوبوں میں اپنی زبانوں کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت جب انہوں نے ایسا کیا اور دربار حکومت میں بھی اور درباری معاملات میں مختلف وزارتوں میں مختلف جو وزارتیں تھیں ان کے اندر بھی انہوں نے یہ گڑبڑ شروع کی، جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا۔ تو پھر عرب دنیا میں، عربوں میں جو ٹھیٹھ عرب تھے، ان عربوں نے جو ہے وہ ایک تحریک شروع کی جس کو تحریک شعوبیت کہتے ہیں، یعنی شعوبیت العرب، کہ عربوں کا تسلط رہے گا، عربوں کی حکمرانی ہے تو زبان بھی عربی کی ہی ہوگی۔ اور یہ اس کی بہت سارے اس کے سیاسی حکمت عملیاں بھی تھیں، مثال کے طور پر کہ اگر عربوں کی عربیت کو نہ رکھا گیا تو لسانی فسادات شروع ہو جائیں گے، تو لہٰذا عربی زبان کو ہی رکھا جائے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دراصل جتنے بھی لوگ دوسری صدی ہجری کے بعد سے جتنے بھی بڑے مختلف علوم اور فنون کے ماہرین سامنے آئے تھے تو وہ سارے عرب نہیں تھے، وہ عجم تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات جو زیادہ تر سامنے آئی ہیں ان کا تعلق یا تو اندلس سے ہے اور یا پھر ایران سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں ان میں سے عرب بہت کم ہیں، عرب نہیں ہیں۔ تو عرب شخصیات نہ ہونے کے برابر ہیں، تو لہٰذا جو عرب شخصیات اس وقت موجود تھیں ان شخصیات نے اس پر زور دینا شروع کیا اور کہ عربوں کی عربیت کو جو ہے وہ غالب رکھا جائے اور اس کو لازمی رکھا جائے۔ اس پر جو تنازعات ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، اور لیکن وہ ڈٹے رہے اور وہ عربی زبان کی فوقیت، عربی زبان کو رائج کرنے پر جو ہے وہ مصر رہے۔ تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں المعارک الشعوبیہ فی العصر العباسی، کہ عصر عباسی میں جو شعوبیہ معارک شعوبیہ ہوئے ہیں یہ وہ چیز ہے۔ لیس من خصائص الخطابہ، خطابت کی بات اوپر آ گئی ہے، الاجاز البلیغ، یہ وہی بات ہے کہ خطابت جو ہے اس کے خصائص میں سے طول الجمل والفقرات نہیں ہوتے، بڑے بڑے فقرے ہوں اور بڑے بڑے جملے ہوں، یہ چیز خطابت کے خلاف ہے۔ اچھا جی، ثورۃ الفکر فی العصر نہضہ العروبیہ، یہ لویس واز جو ہے یہ لبنانی ایک بہت بڑا مفکر ہے، ادیب ہے، صحافی ہے۔ اس نے جو ہے وہ ثورۃ الفکر فی العصر النہضہ العروبیہ، جب یورپی یونینز نے مختلف عربی ممالک پر قبضے شروع کیے تھے 19ویں صدی سے، تو اس وقت جو انہوں نے اپنی فکر انجیکٹ کی ہے تو اس کے اوپر اس نے ایک تفصیلی جو ہے وہ ریویو کیا ہوا ہے جس کا نام ہے ثورۃ الفکر فی العصر النہضہ العروبیہ۔ شعراء مہاجرین میں سے ایلیا ابو ماضی ہے جی، اور ایلیا ابو ماضی اعلیٰ درجے کا شاعر ہے اور مہاجرین تحریک میں اس کا نمایاں نام ہے اور اس کے لٹریچر کا بھی نمایاں نام ہے۔ اس کے بعد ہے جی کم سنت استمرت حرب البسوس فی الجاہلیہ، 40 سال تک یہ جنگ چلی تھی حرب بسوس، اور یہ حرب بسوس دراصل ایک خاتون تھی، بسوس جس کا نام تھا، اور اس خاتون کی اونٹنی جو ہے وہ کسی کی چراگاہ میں چلی گئی تھی، اور جس پر اس چراگاہ کا جو مالک تھا اس مالک کے بھتیجے یا بھانجے نے ایک تیر مارا تھا، جس تیر سے وہ اونٹنی کو لگا اور اونٹنی مر گئی۔ یہاں سے اس لڑائی کا آغاز ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ الشاعر العباسی الذي رثى مدینۃ البصرہ حین دمرها زنج ہوا ابن الرومی۔ ابن رومی جو ہے یہ دور ہے جس وقت جو ہے وہ صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، اور زنگی جو ہیں، صلیبیوں کو زنگی کہتے ہیں، عیسائیوں کو، جو ہمارے ہاں بھی برٹش آئے ہیں تو ان کو زنگی بھی کہتے ہیں، زنج۔ تو جس وقت انہوں نے بصرہ شہر کو تباہ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ صلیبی جنگیں جو ہیں وہ 1097 یا 1099 سے شروع ہوئی تھیں اور 1187 تک رہی، تو تقریباً 88 سال صلیبی جو ہے وہ اسلامی دنیا کے کو تہس نہس کرتے رہے، اور اس دوران کوئی بڑا حکمران نہیں تھا جو ان کے سامنے کھڑا ہوتا سوائے صلاح الدین ایوبی کے، اور اس نے جو بڑی جنگ بھی کی تھی جس کو جنگ حطین کہتے ہیں، جہاں اس نے صلیبیوں کو شکست دی تھی۔ ٹوٹل 9 حملے صلیبیوں نے کیے، جس میں سے 3 حملے بہت ہی خوفناک تھے، جس کے اندر حلب، حمص اور شام کے اکثر بڑے شہر اور عراق کا آدھا علاقہ تباہ کر دیا تھا۔ اس میں بصرہ کو بہت نقصان ہوا تھا۔ تو جب زنگیوں نے بصرہ کو تباہ کیا تھا تو اس دور میں ابن رومی جیسا شاعر موجود تھا، تو اس نے مرثیہ کہا تھا جو ہے وہ اس بصرہ شہر کی تباہی کا، کیونکہ بصرہ شہر بڑا برکت والا شہر ہے،
یہ وہ شہر تھا جس کو حضرت عمر نے خود آباد کیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس کی بنیادیں رکھنے والے بڑے بڑے صحابہ تھے، اس کے لیے دعائیں کرنے والے، اور بصرہ سے بڑی محبت تھی۔ بڑا پرفضا شہر ہے، دریا کے کنارے پر آباد، میٹھے پانی کا شہر، اور جس کی زمین بڑی خوبصورت تھی، اور یہ پہلی چھونی تھی صحابہ کی، یہاں سے صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں، اور یہیں سے صحابہ نے کسریٰ کو شکست بھی دی ہے، اور پھر یہ علوم کا مرکز رہا، گڑھ رہا، اور ہر دور کے اندر یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، تو لہٰذا اس نے اس پر مرثیہ کہا۔ اس کے بعد ہے جی کہ کم یبلغ عدد مسرحیات احمد شوقی۔ احمد شوقی کے 7 بڑے مسرحیات ہیں، اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے اس کے مسرحیات کے اوپر، کیونکہ پھر ابھی یہ بہت ٹائم لمبا ہو رہا ہے۔ الشاعر الذی ملأ الدنیا وشغل الناس۔ ملأ الدنیا شغل الناس جو ہے وہ من قال، یہ ابو العلا المعری ہے۔ ابو العلا المعری عصر عباسی کا ایک فلسفی شاعر ہے، اور اعلیٰ درجے کا شاعر ہے، اور اس نے بڑی خوبصورت شاعری کی ہے، اور فلسفیانہ زندگی تھی اس کی، دنیا سے تارک الدنیا تھا، اور لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، اور جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نابینا ہو گیا تھا، اور اسی کو طٰہٰ حسین نے پڑھا اور وہ اس سے بڑا متاثر ہوا، تو یہ اس نے کہا تھا کہ مالا الدنیا اور وشغل الناس۔ یہ جملہ جو ہے یہ کس سینس میں کہا گیا؟ مالا دنیا کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ دنیا کا بھر جانا اور لوگوں کا مشغول ہو جانا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مادیت کا زیادہ ہونا اور لوگوں کا اس میں مشغول ہو کے موت کو بلا دینا۔ اس کے بعد ہے جی فن من الفنون الادبیہ المستحدثہ فی الادب الاندلسی۔ اندلس کا جو ادبی لٹریچر ہے اس کے اندر شاعری کی دنیا میں ایک فن جو ایجاد کیا گیا تھا اس کو فن موشحات کہتے ہیں۔ موشحات کا فن یعنی تغنیہ شاعری اور رجزیہ شاعری۔ تو اس شاعری کا کیا اسلوب تھا، اوزان اس کے کیا تھے، اور اس کے اندر خرجہ کیا ہوتا ہے، قفہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ کوئی سوال ہے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں، جلدی جلدی سوال آپ کھل کے پوچھا کریں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، سوال پوچھ لیا کریں۔